محترم جناب قائد چودھری اختر علی خان صاحب، تنویر بٹ صاحب، صدر شیخ ناصر صاحب، میاں صاحب اور تمام موجود میرے صحافی دوستوں بھائیوں، آپ ساری میرے سے سینئر ہیں، آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ عظمت صاحب، زہیب صاحب، شکیل صاحب، جبران صاحب، سرویا صاحب، آپ سب میرے سے بڑے ہیں، آپ سب میں نے آپ سب سے کہیں نہ کہیں سیکھا ہے۔ تو کیونکہ ساری گفتگو ہو چکی ہے، والد صاحب نے گفتگو کر لی ہے، مجھے کہا گیا تو میں صرف یہاں پہ نوجوانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کچھ خیالات کا اظہار کر لیتا ہوں کہ میں نے اپنی ہوش میں پچھلے 15 16 17 سالوں کے اندر ہمیشہ یہ بات سنی تھی کہ ہم ایک کراؤڈ ہے، ہم قوم نہیں ہیں، اور ہم نے کبھی بھی ایک قوم ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ اپنے بچپن سے لے کر آج تک یہی بات سنی تھی اور اس کے مطابق ہی دنیا میں گفتگو کی، لیکن وہ جو جمعرات تھا، وہ جو جمعہ تھا، وہ جو ہفتہ تھا، جمعرات کا وہ غصہ جب انڈیا ہم پہ حملہ کر رہا تھا اور ہمارا جواب نہیں تھا آ رہا، وہ غصہ بھی مجھے یاد ہے۔ وہ غصہ کسی ایک فرقے میں نہیں تھا، وہ غصہ کسی ایک جماعت میں نہیں تھا، وہ غصہ کسی ایک ایج گروپ میں نہیں تھا، وہ تمام پاکستانیوں میں تھا کہ ہم بھی جواب دیں، ہم بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، جب جمعے کی رات ہوئی اور ہفتے کا دن آیا تو آپ نے دیکھا کس شاندار انداز میں وہ چیز جو پچھلے 10 12 سال میں ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے، ایک رات کے اندر پاکستان کی تصویر ساری دنیا کے آگے بدل دی گئی۔ آپ دیکھیں کس انداز میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ انڈیا بہت آگے چلا گیا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہم نے دلی بند کر دیا، پاکستان میں بیٹھ کر ہماری سیٹلائٹ نے ان کے وزیروں کے کمروں کے دفتروں کے کمپیوٹر بند کر دیے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہوئے۔ وہ نوجوان تھے آپ کے 27 28 سال کے 32 سال کے لڑکے لڑکیاں جنہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی مدد سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے انڈیا کو کشمیر میں بارڈر کے اوپر پہلے ان کو ڈیجیٹلی مار دی، پھر ہماری مسلح افواج نے، ہماری فضائیہ افواج نے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سے ان کو جو آسمان میں مات دی۔ پھر آپ میاں شہباز شریف کی ایک قابلیت کو تسلیم کریں کہ جو بدھ تھا، جو جمعرات تھا، جو منگل تھا، ایکشن سے پہلے ہم تیار تھے کہ دشمن ہمارے پہ کیا نظر رکھ رہا ہے۔ ہم نے عطا تارڑ کی زیر نگرانی انفارمیشن منسٹر کی پوری دنیا سے صحافی بلائے، ان کو وہ سارے کیمپس وزٹ کروائے جہاں پہ انڈیا ہم پہ تہمت لگا رہا تھا کہ جی یہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہیں، ان کو پہلے دکھایا۔ پھر ہم نے پوری دنیا میں جو صحافتی محاذ پر پہلی بار اپنے 70 78 سالوں میں جیت حاصل کی، وہ کیا تھی کہ ساری دنیا یہ بات مانی کہ پاکستان نے پہل نہیں کی، پاکستان نے ظلم نہیں کیا، انڈیا نے پہل کی، اور پھر ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور آج آپ دیکھیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر، پورے یورپ کے اندر یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، چائنا بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے، رشیا بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نون لیگ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، نون لیگ کو بھی ماننا چاہیے کہ ان کا کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے ہمارے چیف کے ساتھ، جس نے آج ہمیں سرخرو کی ہے کہ آج جو ہمارے انڈین دوست ہیں، آپ کے اگر کوئی ایرانی دوست ہے یا آپ نے دنیا میں کہیں پہ بھی سفر کی ہے تو آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ آج آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کی عزت کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو مار کے نیچے گرایا ہے۔ پچھلے سال آج آپ کو چودھری اختر صاحب نے بتایا ہے کہ کیونکہ ہم اپنے ووٹوں سے ہوئے ہیں، کسی کی امداد سے نہیں ہوئے، یہ وجہ ہے کہ آپ پورے ضلع کا فنڈ دیکھیں کہ ایم پی ایس کو کیا فنڈ مل رہا ہے، اور آپ دیکھیں آپ کے شہر کو کیا فنڈ مل رہا ہے۔ چودھری اختر صاحب آپ کو کیا فنڈ لا کے دے رہے ہیں، آپ جا کے باقی ایم پی ایس کے دیکھیں کیا کیا فنڈ ہے۔ پہلے سال کے اندر آپ کو 32 کروڑ ملتا ہے،
دوسرے سال میں آپ کو 7-8 ارب ملتا ہے. یہ آپ کی قیادت کی کامیابی ہے کہ پہلا سال جب آپ نے حکومت لی ایک فتنے سے تو آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا لگانے کو. آج آپ کاموں کی کہ جب سے کاموں کی اگر تحصیل بنا تو وہ میرے گھر کو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی کہ میرے دادا اس وقت ایم پی اے تھے, نواز شریف سے گزارش کی. آج آپ دیکھیں 70 سالوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے سیوریج کا. میں اس شہر کے گلی گلی کچے کچے پھر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گلیوں کا کیا حساب ہے, نالیوں کا کیا حساب ہے, بچے کس ماحول میں کھیل رہے ہیں, پل رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں چودھری اختر صاحب نے آپ کے بنیادی مسئلے سیوریج کا مطالبہ رکھا, پھر اس کا فنڈ لے کر آئے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. میں آپ سارے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ قائد اعظم کے ایم پی اے بنے, میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو قائد اعظم کے پیچھے سپاہی تھے آپ وہ سپاہی نہیں بنے. آپ سچ کو سچ بولیں, چودھری اختر صاحب کا ساتھ دیں. آپ پچھلے 10 سال کی کوئی ایک مثال لا کے دے دیں مجھے کہ میرے والد صاحب نے کسی غلط بندے کا ساتھ دیا ہو, کسی 2 نمبر بندے کا ساتھ دیا ہو. اپنی سیاست قربان کرنے کو تیار تھے, اپنے گھر میں اختلاف پیدا کیا, لیکن غلط نظریے کو پروان نہیں چڑھنے دیا اور نہیں چڑھنے دیں گے. اور یہی قاعدہ ہمیں بھی پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو آج ہمیں جو خوشی ہے, جو یہ جذبہ ہے, یہ سچا جذبہ ہے. یہ جو آج 14 اگست منائی گئی ہے, یہ پچھلے 10 سالوں میں نہیں میں نے دیکھا منائی گئی ہو, کیونکہ اس کے اندر سچائی ہے. وہ چیف ہمارا, آپ اس کی سچائی اس کی شکل پر دیکھ سکتے ہیں, ان کی گفتگو میں دیکھ سکتے ہیں. میاں شہباز شریف کی 6 زبانوں کے اوپر جو عبور حاصل ہے, اس کا آپ کے ملک کو کوئی فائدہ ہوا ہے. وہ اگر چائنا جاتے ہیں تو ان سے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں, ایران کے پاس جاتے ہیں ان کی زبان میں بات کرتے ہیں. حافظ صاحب کو جو قرآن کے اوپر ماشاءاللہ عبور حاصل ہے, آپ دیکھیں ہم نے کتنی مضبوطی سے دشمن کا سامنا کیا. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کرنا تھا اور آپ کے سامنے سرخرو کیا. ہم اپنی جماعت کی آپ سے بات کرتے تھے, آپ ایسے کرتے تھے اور ویسے کرتے تھے. آج ہم آپ کے ساتھ فخر سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نے کام کیے ہیں, جواب دیں. آپ کے پاس جواب نہیں. ہم نے فتنہ بھی ختم کیا, انڈیا کو بھی جواب دیا, دنیا کو بھی پیچھے لگایا, انویسٹمنٹ بھی لے کر آئے. اب جان میرا آپ کا ہمارے شہر کا حامی و ناصر ہو, اور ہمارے یہ خون میں ہے. پہلا سانس چودھری وکیل خان کے نظریے پہ لیا ہے کہ دھڑے کے ساتھ رہنا ہے, اس شہر کے ساتھ رہنا ہے, اور سانس بھی اسی کے اوپر لیں گے. پاکستان زندہ باد, کاموں کی پائندہ باد.